جی اگلا سوال۔ سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جو ہمارے ماں باپ تھے ان کے ساتھ کافی ہمارا فارمل رشتہ تھا، مطلب ہم کوئی بات شیئر نہیں کرتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تھا ہم دوستی یاریوں میں جا کے کرتے تھے، اور کئی دفعہ ان کا انجام برا ہوتا تھا اور پھر ہمارے ماں باپ ہمیں مار کٹائی کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی آگے فیوچر میں ماں باپ مطلب شادیاں ہونی ہیں، باپ بننا ہے، تو ہمیں کس طرح کا پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ بننا چاہیے؟ وہ نا ہمارے میرے جب ماموں امریکہ میں رہا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ امریکہ میں نا پیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے پے رینٹ، آفٹر 16 سال کی عمر کے بعد رینٹ پے کریں تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پے رینٹ جو ہے نا وہ والا کانسیپٹ انفارچونیٹلی فارمل کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کیونکہ سر میں اس کو اپوزٹ سائڈ سے شروع کروں گا، اور وہ اس طرح سے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں شادی کرنے کیوں جا رہا ہوں، میں نے شادی کے بعد کرنا کیا ہے، میں نے بچے پیدا کرنے ہیں تو کیوں کرنے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو کیسے بڑھانا ہے، کیسے بڑا کرنا ہے تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ وہ سوالات ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہو میرے چینل میں پوری سیریز ہماری چل رہی ہے تربیت الاجیال کے نام سے، ریزنگ جنریشن، اس میں ہوں، مفتی جنید ہیں، مصطفیٰ بھائی ہیں، ہم لوگ پوری ایک سیریز کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب اس بات کو سمجھیں کہ یار صرف ماں باپ بننا، میاں بیوی بننا مقصود نہیں ہے، کیسا بننا مقصود ہے۔ ہاں ایک پیرنٹنگ سٹائل تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ، ٹھیک ہے، کہ جی ہم نے جو ہے وہ سختی سے ڈنڈے سے ایک کانسیپٹ شروع تو سنتے آئے تھے، ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں تھا، ٹھیک ہے، ہم بھی ڈنڈے ہی کھا کے بڑے ہوئے تو ہم نے سیکھا ہی وہ، جب ہم نے وہ سیکھا تو پھر ہم نے آگے بھی ڈنڈے مارے۔ اب یہ وشیس سائیکل ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ یہ جنریشن یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کو ہم اس سائیکل کو ہم توڑیں کیسے۔ یہ سائیکل توڑنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تہیا کرنا ہے، وہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کے فادر 24/7 سگریٹ کے منہ میں ہوتا تھا، مطلب اس ہفتہ کے وہ دن کی 5 5 6 6 ڈبیاں پیتے تھے۔ تو وہ اس سے میں نے پوچھا ایک دن انکل سے، میں نے کہا انکل آپ اتنا سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو یہی سگریٹ پیتے دیکھا، ایسے ہی پیتے دیکھا، تو میں صرف اپنے باپ کی کاپی کر کے سگریٹ پی پی کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے اب سگریٹ اچھا لگتا ہے۔ جب میں نے ان کے بچوں، جو ہمارا دوست تھا، اس سے پوچھا، اس نے ان کے بچوں میں کوئی ایک بھی سگریٹ پینے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل کسی قسم کے یعنی کہ سگریٹ کا دھواں بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کہ اپنے باپ کو بھی کہتے تھے اٹھا کے پھینک دو۔ وہ کہتا ہے کئی دفعہ ہم نے اپنے باپ کی ڈبیاں پھینک دینی، ٹھیک ہے، تو باپ چارہ ڈبیاں ڈھونڈتا رہ جاتا تھا۔ سو انہوں نے وہ سائیکل توڑ دیا۔ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں پہ یہ بریک لگانی پڑتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ پیرنٹ بنے، آپ پہلے سمجھے کہ مجھے پیرنٹ کیوں بننا ہے، مجھے آخر بچہ اس دنیا میں لا رہا ہوں یا لا رہی ہوں تو میں کیوں لا رہا ہوں یا کیوں لا رہی ہوں، کیا ان کا آبجیکٹو ہے، کیا مجھے نا ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، وہ کیسے بنے گی؟ ان کو کیا سے کہتے ہیں، ناچ گانوں میں ڈال کے نہیں بنے گی، ان کو میوزک میں ڈال کے نہیں بنے گی، ان کو کیا سے کہتے ہیں لڑائی جھگڑوں میں ڈال کے نہیں بنے گی۔ اگر آپ کی اولاد اچھی ہوگی، قرآن پڑھے گی، کی اولاد جو ہے وہ نماز پڑھے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، اچھا اب یہاں پر کہ جو اللہ نے کہ احکامات تو کہا، لیکن یہ ساری بات تو مولوی والی ہے۔ بھائی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے پیسے کماؤ، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے شادی کرو، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے لوگوں کی مدد کرو، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ بلاؤ، لوگوں کے احکام، اللہ کے احکام میں سے حکم ہے کہ غیبت نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ بچے گی، وہ تجارت بھی کرے گی آپ کی اولاد، تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی رزق کمائے گی حلال کا، تو حلال رزق کمانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ اب وہ جو بھی کام کرے، وہ استاد بنے، وہ میں کہتا ہوں انٹرپرینور بنے، جب اس کو یہ پتا ہوگا پیسہ کمانا ہم پہ فرض ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہیں ڈائریکٹ اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو دنیا میں تین تین چیزیں جو دنیا میں حکمرانوں کے پاس رہی ہیں ہمیشہ۔ سب سے پہلے ہماری مثلث ہے قرآن میں، فرعون، حامان اور قارون، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس کو ایکسپلین کر دوں۔ فرعون کو آپ سب جانتے ہیں، فرعون جو ہے وہ کس چیز کی کا سمبل ہے؟ طاقت اور ملٹری کا۔ قارون کو آپ سب جانتے ہیں، وہ فائنینس کا سمبل ہے، پیسہ اس کے پاس۔ حامان کون تھا؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حامان کون تھا؟ نہیں۔ حامان ہی اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ حامان وہ بندہ تھا جس نے کو کہا کہ اب بنی اسرائیل تیار ہے، اب تو ان کی گردنیں بچوں کے مارنا شروع کر۔ حامان ہی وہ شخص تھا جس نے کہا کہ عبدو انا ربکم العلیٰ کا نعرہ لگا دے، کیونکہ حامان کے پاس
میڈیا اینڈ مائنڈ کنٹرول اینڈ ریلیجن تھا. 3 چیزوں کو وہ ہیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو پتا تھا کہ میں نے لوگوں کو کیسے تیار کیا, اس کو پتا تھا کہ میں نے ان سے کیسے کام لینا ہے. سو حمان وہ شخص تھا جس نے اس سے یہ سارے کام کرائے. ناؤ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کس نرغے میں ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے؟ اب دیکھو, اگر میں نے پیرنٹ بننا ہے نا تو مجھے بیسٹ پیرنٹ کو دیکھنا ہوگا. مجھے ہسبینڈ بننا ہے. ہمارے دوست ہیں شیخ آصف ایرانی یو ایس والے, انہوں نے بڑی پیاری اس دن بات کی. وہ کہنے لگے کہ بی اے ہسبینڈ لائک یو وانٹ یور ڈاٹر ٹو ہیو این ہسبینڈ. ویسے شوہر بنو جیسے تم اپنی بیٹی کا شوہر چاہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اتنی بڑی چیز تھی, اتنا بڑا ایک روڈ میپ ہے. تو کہ میں کیسا چاہوں گا میری بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر کیسا سلوک کرے, تو ویسے ہی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے, اور ویسے ہی مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے. کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ سے ڈرتی رہے, بھاگتی رہے, سچ جھوٹ بولے, آپ سے کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر نہ کرے؟ ویری گڈ. میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھا, میں نام نہیں لوں گا جگہ کا, تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے سیمینار کے بعد. اس میں نے بتایا کہ بچے کو حق کرنا چاہیے اسپیشلی ماتھے پہ. تو آگے مجھے کہنے لگے, سر میرے 7 بیٹے ہیں, میری عمر 55 سال ہے, سر میری شادی کو تقریباً 30 سال ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 30 یا 32 سال تھے. سر میں نے آج تک کسی بچے کو چوما نہیں ہے, گلے سے لگانا تو دور کی بات. میں نے سوچا جواب دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آج کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسنین کے ساتھ کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے. اس کا مفہوم جو ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر اللہ نے اگر تمہارے دل سے پیار چھین لیا ہے اپنی اولاد کا, تو میں کیا کر سکتا ہوں, یا تمہارے میں یہ کمی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. سو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان سب چیزوں سے نکلنا ہے نا, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ there is only one way and that is the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت امپورٹنٹ ہے. اس سیرت میں دیکھیں, ایک سیریز ہے پوری نیٹ پہ پڑھی ہوئی, میں اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں, فری قرآن ایجوکیشن میں پڑھی ہوئی ہے, چلڈرن اراؤنڈ دا پروفیٹ. وہ شیخ اعظم الوادی ہیں ان کے قطر کے کویت کے, ان کی وہ سیریز ہے, ضرور دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا کرتے تھے. اس میں مجھے ایک واقعہ میں یاد ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ نے ایک بچے کو پکڑ لیا. اب وہ بچہ تھا کوئی 8-10-11 سال کا, اور اس کو کہتے ہیں رفیں گے, وہاں اس کو مارنے کوٹنے لگے کہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں, بتاؤ کتنے لوگ ہیں, بتاؤ کتنے لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں سوئے ہوئے تھے, آوازیں آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, آپ نے آ کے پوچھا کیا معاملہ, سب نے بتایا. آپ اس بچے کے پاس گئے, اس بچے کو پانی پلوایا, اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ ہیں. وہ بچہ نے فوراً بولا 9 یا 10 ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اونٹ 100 بندے کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یا 900 اونٹ ہے یا 1000 اونٹ ہے, یعنی کہ یا 900 بندے ہیں, سوری یا 900 بندے ہیں یا 1000 بندے ہیں. ایک اونٹ جو ہے وہ 10 کے لیے کافی ہے, 100 جو بندے اونٹ جو ہے وہ 1000 بندوں کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھو وہ بچہ جس کو صحابہ مار رہے تھے, اس بچے سے انفارمیشن نہیں لے سکے, بٹ انہوں نے کیسے لی, شفقت سے, محبت سے, پیار سے اس بچے کی زندگی بچا کے. وہ بچہ تھا نا, جن وہ بچہ تھا, وہ بچا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ اگر آپ نے پیرنٹ بننا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیسا پیرنٹ بننا ہے. کیا آپ وہ والے امریکہ والے پیرنٹ بننا چاہتے ہیں یا ریئل پیرنٹ بننا چاہتے ہیں, یہ سوال آپ کے پاس.